اور یہیں سے ہمیں راستے ملتے ہیں، یہیں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے وقت کی قربانی دے کر، اپنے مال کی قربانی دے کر، اپنے آرام کی قربانی دے کر ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک موٹے اندازے کے مطابق اگر 200 کروڑ مسلمان بستے ہیں، یعنی تقریباً 2 ارب مسلمان، 200 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں کم و بیش، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد ہے 200 کروڑ، یعنی کہ ہم دنیا کی 1/3 آبادی ہے، یعنی دنیا کی آبادی کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو تنہا اکیلے تیسرا حصہ ہم لوگ ہیں۔ اللہ نے ہماری تعداد اتنی بڑی رکھی ہے دنیا کے اندر، اور یہ تو اس وقت ہے، آنے والے دور میں انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا، اس میں اور غلبہ ہوگا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن 80% مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن بھی ہے، مسلمانوں کے پاس 80% لوگوں کی بات کر رہا ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، وسائل بھی ہیں، اکثر لوگوں کے پاس دنیا بھر میں اچھے قیمتی لباس بھی ہے، اچھی کاریں بھی ہے، بہت کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس وقت 80% مسلمانوں کے پاس دلوں کو سکون نہیں ہے، دلوں کو چین نہیں ہے، دلوں کو قرار نہیں ہے۔ پورے ہندوستان میں صرف شکر کے طور پر تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، پورے ہندوستان بھر میں جانا ہوتا ہے، بلکہ اور اس کے علاوہ بھی، لیکن میں نے جس سے بھی ملاقات کی، کروڑ پتیوں سے ملاقات ہوئی، لکھپتیوں سے ملاقات ہوئی، اور لوگوں سے بہت عجیب و غریب قسم کے لوگوں سے جن کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میں نے ان کے پاس ایک کمی دیکھی کہ وہ پریشان ہے اور ان کے دلوں کو سکون نہیں ہے، ان کے دلوں کو چین نہیں ہے، ان کے دلوں کو اطمینان نہیں ہے، دلوں کو سکون نہیں۔ پہلے نمبر کا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرے نمبر کا مسئلہ یہ ہے کہ روزی کتنی بھی کما رہے ہیں پھر بھی تکلیف میں ہیں، پھر بھی مصیبت میں ہیں، پھر بھی بلاؤں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مسائل یہ ہیں کہ ان کی اولاد ان کی نافرمان ہے۔ اولاد کے مسئلے کو لے کر بڑے بڑے لوگوں کو میں نے پریشان دیکھا، بڑے بڑے مالداروں کو، غریبوں کو، امیروں کو پریشان دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں، ہمارے بچے ہماری مانتے نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ایک عجیب سی شک و شبہات کی کیفیت ہے۔ وہ اعتماد، وہ محبتوں کا ماحول، وہ پیار کا ماحول جو کل میاں بیوی میں نظر آتا تھا وہ آج نظر نہیں آتا۔ جو محبتیں ایک باپ اور بیٹے کے درمیان کل نظر آتی تھی وہ آج نظر نہیں آتی، بلکہ ابھی ماضی قریب کا ایک واقعہ ہے کہ باپ نے دیکھا کہ بیٹے نے دیکھا کہ باپ کی دولت بہت ہے، جب تک باپ مرے گا نہیں اس وقت تک دولت ملے گی نہیں، تو بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر دیا صرف دولت کی خاطر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ممکن ہے یہ بات آپ کے کانوں کو تھوڑی سی اٹپٹی معلوم ہوتی ہوگی، آخر یہ کون سی بات ہے؟ اگر ہم پریشان ہیں تو اس کا حل یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے تو اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارے بچے ہم سے باغی ہیں اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں نوجوان بچوں کے سامنے ماں باپ بے کس اور بے بس نظر آتے ہیں، ایسے بے کسی کی باتیں کرتے ماں باپ، حضرت دیکھیے نا، سنتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے، نشہ کرنے لگ گیا ہے، لڑکیوں کے پیچھے پڑ گیا ہے، کاروبار میں دھیان نہیں دیتا ہے۔ یہ سب مسائل ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر میں مسلم امہ کے مسائل کو چھیڑتا رہوں تو اتنے مسائل ہیں کہ رات ختم ہوگی لیکن بات ختم نہیں ہوگی، لیکن میں نے یہ چند اشارے کیے ہیں۔ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بے چینیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، قیمتی نرم نرم گدے ہیں، راتوں کو کروٹیں بدلتے ہیں، نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی، گویا کہ رات
ہم نے سنا تھا کہ تارے گن گن کے لوگ گزارتے ہیں، لیکن اب وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ تارے گن کر کے راتوں کو گزارتے ہیں۔ انسان دل بہلانے کے لیے آخر موبائل لے کر بیٹھے تو کتنی دیر تک کے لیے، انسان دل بہلانے کے لیے اگر ٹی وی کے سامنے بھی بیٹھے تو کتنی دیر کے لیے، انسان کرے تو کیا کرے؟ دلوں کو کہیں چین نہیں ملتا، دلوں کو کہیں قرار نہیں ملتا، دلوں کو کہیں سکون نہیں ملتا، بے چینی ہے، بے چینی ہے۔ وفا کی امید جن سے لگاتے ہیں انسان یہی کہتا نظر آتا ہے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، ان حالات کے اندر آخر ہمارے مسائل کا حل کون دے گا، ہمارے مسائل کا حل کون پیش کرے گا؟ میں بات سچی سچی کہتا ہوں، ایمان لگتی کہتا ہوں، مسلمانوں اپنے مسائل کا حل دواؤں میں نہیں ہے، اپنے مسائل کا حل آج کی تاریخ میں دعاؤں میں بھی نہیں ہے۔ علماء کی موجودگی میں صرف سبق سنانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارا حل آج کی تاریخ میں نہ دواؤں میں ہے اور نہ آج کی تاریخ میں دعاؤں میں ہے۔ دعا سے بھی اب ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو مسئلہ دوا حل کر سکتی ہے وہ دوا ہی حل کرے گی، اور جو مسئلہ دعا حل کر سکتی ہے وہ دعا ہی حل کرے گی۔ ہر مسئلہ دعا حل نہیں کر سکتی، نہ ہر مسئلہ دوا حل کر سکتی ہے، نہ ہر مسئلہ دعا حل کر سکتی ہے۔ ہمارے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر بھی نہیں، ہمارے مسائل کا حل باباؤں کے تعویذات میں بھی نہیں، ہمارے مسائل کا حل اس وقت صرف مزارات اولیاء پر بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کچھ اور ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، واللہ تاللہ باللہ ہم مزارات کی حاضری کے قائل ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مزارات پر مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی ایک حد ہے، وہاں بھی ایک حد ہے، حدود ہے۔ لیکن ہمارے مسائل کا حل ہے کہاں؟ پہلے ہم نے بیماری کو تلاش کرنا ہے کہ بیماری ہے کیا، پھر اس کا علاج تلاش کرنا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے مسائل کا حل نہ دوا اس وقت دے سکتی ہے، نہ دعا اس وقت دے سکتی ہے، نہ تعویذات کے ذریعے سے مسائل کا حل ہو سکتا ہے، اور نہ صرف مزارات اولیاء کی حاضری ہمارے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ سیاسی طور پر کچل رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ہماری بیٹیاں خودکشی کر رہی ہے، اور اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حالت یہ ہے وہ مسلمان جو لوگوں کو اپنی خیرات پر پالا کرتا تھا، آج وہ بیوی کے باپ سے جہیز کے مطالبے کی بھیک مانگ رہا ہے، اور جہیز کی تحریک پر ہماری بیٹیاں اللہ اکبر دریاؤں میں کود کر کے جانیں دے رہی ہے۔ یہ اتنی دردناک صورتحال ہے کہ جس کو اگر ہم کہنا چاہیں تو کہہ نہیں سکتے، چھپانا چاہیں تو چھپا بھی نہیں سکتے۔ اس صورتحال میں آخر ہو کیا گیا ہے؟ کل تک کے وہ بیٹیاں جو مسلمانوں کے لیے رحمت کہلاتی تھی، آج وہ بیٹیاں مسلمانوں کے لیے زحمت نظر آ رہی ہے۔ مسلم امہ کی بیٹیاں جہالت کی وادیوں میں ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں جہالت کی تاریکیوں میں ہے۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر! مسلم بیٹیوں کی اللہ 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 اکبر خودکشی کی ویڈیو دیکھ کر کے ہر آنکھ آنسو بہا رہی ہے، لیکن اس کا حل ہے کیا؟ اللہ! اگر ہم نے اپنی بیٹی کو کالج پڑھانے کے ساتھ ساتھ، اسکول پڑھانے کے ساتھ ساتھ، ہم نے کتابیں دنیا کی لکھی ہوئی انسانوں کی پڑھانے کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے دین بھی پڑھایا ہوتا تو ہماری بیٹی کبھی یہ کرتی نظر نہیں آتی، ہماری بیٹیاں کبھی کرتی نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس دین ہوتا ہے، دین، وہ ہر مصیبت اٹھانے کا جذبہ رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی انسان مصیبتوں میں گر جاتا ہے تو وہ سیدہ زینب کی مصیبت کو یاد کر لے تو ساری مصیبتیں اس کو ہلکی لگنے لگتی ہیں، اس کو ساری مصیبتیں۔ لیکن پتا تو ہو کہ زینب کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ! زینب کون ہے؟ پتا تو ہو کہ زینب کون ہے؟ زینب پاک نے مصیبتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مصیبت کو وہ مصیبت کا مزہ چکھایا ہے کہ
मजहब की तालीम वाली वो कहेगा अगर भूख से तुम खुदकुशी कर रहे हो, तुम्हारे पास अगर दीन होता तो तुम्हें सैयदा फातिमा की भूख याद आनी चाहिए। कोई भूखा अगर भूख की वजह से खुदकुशी कर रहा है, कोई भूखा अगर भूख की वजह से खुदकुशी कर रहा है, आज दुनिया में कोई इतना भूखा नहीं है, दुनिया में कोई इतना भूखा नहीं है जितना मेरे नबी का खानदान भूखा रह चुका है।